الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتیں اتنی ہی حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اے غافل نوجوان۔ ایک بزرگ عمر کی زیادتی کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے کمر جھک گئی تھی، اور وہ اس انداز میں جھکی کمر کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھر ایک نوجوان نے دیکھا کہ اس کیفیت کو، اس منظر کو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، عمر زیادہ ہے اور وہ جھکے ہوئے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا اور اپنی کمر کو جھکا لیا، ادھر سے کمر کو جھکا ہوا جب بزرگ کو دیکھا تو وہ نوجوان فوراً کہتا ہے بابا جی زمین پہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بابا جی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ان کی تو کمر ہی جھکی ہوئی تھی۔ جملہ بڑا طنزیہ تھا، جملہ بڑا تیکھا تھا، لیکن بابا جی نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا تھا۔ ان کا بیٹا میں اپنی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں۔ حیران ہو گیا وہ نوجوان، اور اس نے کہا کہ کیا بھلا جوانی بھی یوں زمین پر ملتی ہے، اور کبھی کسی کو جوانی ملے اور پھر چلی جائے اور پھر دوبارہ بھی اس کو ملتی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ جوانی ملتی نہیں ہے، جبھی تو میں افسوس کر رہا ہوں، جوانی کو تلاش کر رہا ہوں۔ آج جب چلی گئی ہے تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کل جب میں جوان تھا تو اپنی زندگی کو میں نے کیسے غفلت میں گزارا۔ آج اس کی اہمیت میرے سامنے آشکار ہے۔ آج اگر ہو تو میں اللہ کی عبادت میں اپنی اس جوانی کو گزاروں، اللہ کی یاد میں اپنی جوانی کو گزاروں۔ بہرحال پھر اسی بابا جی نے نوجوان کو بڑا اچھے انداز میں سمجھایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، میری تو جوانی جا چکی، تو جوان ہے، ابھی تیرے اعضاء سلامت ہیں، طاقتور ہیں، اور تیرے اندر توانائی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جا، اللہ کی عبادت کر، جتنا ہو سکے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کر۔ دیکھیں، ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک بندے سے پوچھے گا، اور اس وقت تک بندے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ سے ہلنے نہیں دے گا کہ جب تک بندے سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ایک سوال ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نے عمر کہاں گزاری؟ جی ہاں، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری؟ پتہ چلا کہ جوانی کی اہمیت ہے۔ پھر جو خوش نصیب جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اعضاء سلامت ہوتے ہیں، اور اٹھ اٹھ کر راتوں میں وہ نوجوان جو تہجد گزاریاں کرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ نوجوان بھی پائے جاتے ہیں کہ جو والعیاذ باللہ کہ اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے بے خبر ہو کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ کیسا نوجوان ہے کہ جس کی زندگی اللہ پاک کی یاد کے بغیر گزرتی ہے؟ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ کبھی تو نمازیں چھوڑ کر زندگی نوجوان بسر کر رہا ہوتا ہے، کبھی گانے سن کر، فلمیں، ڈراموں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کبھی مختلف اسباب ایسے اختیار کرتا ہے کہ جو گناہوں بھرے ہوتے ہیں۔ کبھی تو وہ ایک دوسرے کو یا غیر محارم کو پھول دے کر، ویلنٹائن ڈے کے نام سے پھول دے کر، اور یوں اپنی زندگی کو اس انداز میں گناہوں میں بسر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر دل لگانا ہے،
اللہ کی یاد سے دل لگائیے. اگر محبت کرنی ہے، پھول دینا تو اپنے ماں باپ کو دیجیے. اگر کوئی کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ کیجئے نا، اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کیجئے، اپنے والد سے محبت کا اظہار کیجئے. انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا کہ کس قدر زیادہ ہمیں نصیب ہوں گی. آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا اے غافل نوجوان. اس میں ہم مختلف پیرائے سے گفتگو کریں گے. آج کا دن ایک خصوصیت کے ساتھ معاذ اللہ گناہوں برا بھی گزارا جاتا ہے. کوشش کریں گے اس پر بھی ہم کچھ گفتگو کریں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے بڑی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اگر واٹس ایپ کرنا چاہیں 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا. واٹس ایپ کے ذریعے اگر آپ مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. اگر ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ مشورے سے بھی ہمیں نواز سکتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کو ہم منچ پر بلائیں گے. مبلغین تشریف لاتے ہیں. ہم سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے. پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. آج انشاءاللہ قاری ظہور شاہ صاحب سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے. شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں. مرحبا شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کل حال. مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا. انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ فیضیاب بھائی ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں فیضیاب بھائی کو. مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے فیضیاب بھائی؟ ٹھیک ہے. مرحبا، تشریف رکھیے. ماشاء اللہ آج بڑی پیاری شخصیت ہمارے خالد امیر اتاری مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں خالد بھائی کو. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آمین آمین آمین. تشریف رکھیے. دانیال مدنی ماشاء اللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دانیال بھائی؟ مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا. تشریف. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ایک اور پیارے مبلغ کی بھی آپ زیارت کریں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ برکت عطا فرمائے. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا. جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے. زکریا نے سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے
نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئیں۔ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اس کے پاس پھل پاتے زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ کلام فرمانا تھا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، یہ آپ نے کس عمر میں فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ نے یہ کلام فرمایا اس وقت کہ جب آپ جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ انہی کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں اور اللہ پاک عطا فرما رہا ہے کہ جو پاک ذات حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بے وقت بے موسم اور بغیر کسی ظاہری اسباب کے سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس بات پر بھی قادر ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا کر دے۔ اس خیال سے اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، جس کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آگے چل کر اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے عین مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ہمارے ساتھ انشاءاللہ عدنان چشتی صاحب بھی ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو، ویلکم کہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم فیضیاب بھائی کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ کلام شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج ایک الگ سی رونق ہے عدنان بھائی، اللہ پاک سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔ آئیے فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیسے ہیں یہ پھر بعد میں بات کریں؟ جی بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ جی فیضیاب بھائی۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرا طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، ہے خانہ زاد بندہ احسان تو کیا عجب ہے، خانہ زاد بندہ احسان تو کیا عجب، تیری وہ خوب ہے، تیری وہ خوب ہے کرتے ہیں جس کو ادو پسند، ہے خاک سار پر کرم خاص کی نظر، ہے خاک سار پر کرم خاص کی نظر، ہے خاک سار پر کرم خاص کی نظر، عاجز نواز ہے تیری اے خوب رو پسند، عاجز نواز ہے تیری اے خوب رو پسند، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند،
ان کے گناہ گار کی امید عفو کو، ان کے گناہ گار کی امید عفو کو، پہلے کرے کی آیت لا تک نہ تو پسند، پہلے کرے گی آیت لا تک نہ تو پسند، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، ہے خواہش وصال در یار حسن، ہے خواہش وصال در یار حسن، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، صحرا طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، کے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند۔ واہ واہ، کیا بات ہے جی فیضیاب بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، ابھی وقت ہے اعمال کرنے کا، ابھی وقت ہے سجدوں کی لذت پانے کا، ابھی وقت ہے تہجد کا سرور حاصل کرنے کا، ابھی وقت ہے قرآن پاک کی چاشنی، قرآن پاک کی مٹھاس کو محسوس کرنے کا، ابھی وقت ہے نیکی کی دعوت عام کرنے کا، ابھی وقت ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کا، جنت کی راہ پر چلنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا۔ آج جو عادت ڈال لیں گے انشاءاللہ یہ بڑھاپے تک وہی عادت چلتی رہے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ میں بڑھاپے میں جا کر نماز شروع کر لوں گا تو اس وقت تو اپنے آپ کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، دوسروں کے بعض اوقات تو سہاروں پر بندہ چلا جاتا ہے، وہ کیسے نماز پڑھ سکے گا، وہ کیسے قرآن کی تلاوت کر سکے گا کہ جس کی آج بینائی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو تہجد میں اٹھنا تو دور کی بات ہے، فجر میں اٹھنا کتنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، وہ نیکی کی دعوت کی دھوم کیسے مچائے گا، وہ کافروں میں کیسے سفر کرے گا، اب تو ساتھ طبیعت دے ہی نہیں رہی، مصروفیات نے جکڑ لیا ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ انہی 5 چیزوں میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، ابھی فارغ ہیں وقت ہے غنیمت جان لے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور ایسے ہی غنا کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ چند چیزیں کہ جن کو غنیمت جاننے کا ہمیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا ہے۔ اے نوجوان، آج نوجوانوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ کلام ہے کہ
نوجوان کس راہ کا مسافر ہوا ہے؟ کیا آج کے اس دور میں ایسے نوجوان ناپید ہو چکے ہیں کہ جو نیکی کی دعوت عام نہیں کر رہے؟ کیا وہ سنتوں کے عامل نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ ایسے نوجوان نہیں ہیں. ایسے نوجوانوں کی بھی کثرت موجود ہے کہ جو راہ سنت پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو غفلت میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے. نوجوان ایسا ہے کہ جس کی جوانی کے بارے میں تو قرآن ہمیں اس کا باقاعدگی کے ساتھ ہمیں قرآن پاک بھی ذکر کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ نوجوان کیا، اس کی جوانی کیا، اور پھر ہمیں احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے. نوجوانی کے حوالے سے، جوانی کے حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ انشاءاللہ دانیال بھائی کی طرف سوال بڑھائیں گے. آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمیں واٹس ایپ کرنا چاہیں 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں. ٹاپک پر مبلغین سے اگر گفتگو کرنا چاہیں تو گفتگو بھی کر سکتے ہیں. فیضیاب بھائی سے اگر آپ کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو فرمائش بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکت عطا فرمائے. کیا کہیں گے دانیال بھائی کہ نوجوان کے بارے میں، جوانی کے حوالے سے قرآن کس انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شاہ صاحب یہ سمجھنا ہوگا کہ نوجوانی کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے، اس کا وقت کتنا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ سن بلوغت سے لے کر 40 سال تک جو عمر ہوتی ہے یہ نوجوانی کہلاتی ہے. یہ شباب کا جو ہے نا وہ پیریڈ کہلاتا ہے، ٹائم کہلاتا ہے. اس سے آگے یعنی 40 سے لے کر 50 سال تک انسان کو ادھیڑ عمر کہا جاتا ہے، اور 50 سال سے زیادہ پھر انسان کا جو ہے وہ بڑھاپا شروع ہو جایا کرتا ہے. اللہ پاک اس حوالے سے یعنی جوانی اس کے حوالے وقت سب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ہم خود غور کر لیں، اپنے اپنے عمر کو اپنے سامنے لے کر آئیں اور غور کر لیں، محاسبہ کر لیا جائے. عدنان بھی ویسے آپ کی عمر مبارک پوچھنے کی ہے اجازت؟ نہیں، ایسے پوچھتے نہیں ہیں شاہ جی، کہتے یوں ہی ہیں سب لوگ، عمر نہیں پوچھنی چاہیے. چلیں جی، صحیح ہو گیا. اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. یہ دعا تو دے سکتے ہیں نا ہم؟ سبحان اللہ. شاہ جی یہ دعا آپ کے لیے بھی میری طرف. آمین، جزاک اللہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرصہ شباب یعنی جو جوانی کا عرصہ ہے اس کا ذکر کچھ یوں ارشاد فرمایا. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کو پہنچا. اور وہ کامل قوت اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمائی؟ 40 سنہ یعنی 40 سال. یعنی جوانی کی کامل عمر جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال ارشاد فرمائی کہ بلوغت سے لے کر 40 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس میں جوان ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارتقائی مراحل ہوتے ہیں انسان کے، یعنی کہ جوانی، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اس کی تمام جو ہے نا ایک آیت کے اندر اس کی مثال بیان فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ترجمہ کنز العرفان. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے تو تم کچھ نہ جانتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں زبان عطا کی، تمہیں کان عطا کیے، یعنی تم جوان ہوئے، تم بولنے والے بن گئے، تم سننے والے بن گئے. تو اب چاہیے یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ہر عضو کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، زبان کے ذریعے اس کا شکر ادا کرو، کان کے ذریعے شکر ادا کرو، قدم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار والے کاموں کی طرف لے کر جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتے رہو. کیونکہ جوانی کی یہ عمر ہے، جیسے آپ نے شروع میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے واقعہ بیان کیا تھا کہ جھک کر جو بابا جی تلاش کر رہے تھے، بولے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بولے اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں. یعنی دل پر چوٹ لگانے والا جملہ تھا، سمجھانے کے لیے. یعنی جوانی ہے تو اس کو کوشش کریں کہ آپ کا ہر کام جو ہے نا وہ اللہ کی رضا والا ہو، اور ہر عضو سے آپ کا یہ ہر عضو سے جو ہے نا آپ نظر آئیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
شکر ادا کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، نوجوان ہی وہ افراد ہوتے ہیں جو کسی قوم کی، کسی ملت کی، کسی ملک کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. اگر نوجوان کا اگر گول سیٹ کیا ہو نوجوانوں نے اور اپنی منزل پر چل رہے ہوں تو وہ ملک کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے بہت بڑی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن اگر نوجوانوں کے ذہنوں میں ہی خالد بھائی اگر یہ اس طرح کا ذہن بن جائے کہ ہم نے بگاڑ پیدا کرنا ہے تو پھر وہ اسی قوم اور ملت کو، معاشرے کو کس قدر حد تک، کس حد تک برباد کر سکتے ہیں. یعنی نوجوان ہی ہیں ملک اور ملت کی ترقی کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بربادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ کیا نوجوان اس حصے میں آ کر، نوجوانی کی اس عمر میں آ کر کس حد تک اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے ترقی کا باعث بن سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ حاضر ہوئے، سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت ان کی عمریں کیا تھی؟ اگر اس پر غور کیا جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بیان کی جاتی ہے تقریباً 38 ایئرز تھی، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 30 ایئرز کے تھے. 38 سال اور 30 سال ان حضرات کی عمریں تھیں، اور یہ وہ بھرپور جوانی ہے جو خوش نصیبی کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. اب جب جوانی کا عالم ہو اور پھر تربیت ایسی شاندار اور شاہکار مل جائے تو پھر بندے نے حکمرانی کیسی کرنی ہوتی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی بتا رہا ہے، اور وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی بتا رہا ہے، اور دیگر اصحاب بھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. خود امیر المؤمنین مولا کائنات خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یوں جب تو اسلام آپ نے قبول کیا اس وقت عمر تو آپ کی بہت تھوڑی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھا، انہی کے زیر تربیت رہے. اس کے بعد جب جوانی کا ایک عالم تھا، عقد و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں، دیگر امور خیر میں شریک رہے. پھر عقل اور فہم کا عالم یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں مولا کائنات شامل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں مولا کائنات شامل ہے، اور یہ وہ پختہ عمر والے افراد تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر، جنہوں نے اپنی جوانی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گزاری. تو اب یہ نوجوانوں کی قدر کرنا بھی سیکھے، اور ان کی شورا میں عقل و فہم والے، بہت زیادہ علم والے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے. یعنی انہوں نے بھی اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام سے جو بہت سارے اسباق سیکھے، ان میں سے ایک نوجوانوں کی قدر کرنا. ایک تو نوجوان خود اپنی جوانی کی قدر کرے، اور دوسرا یہ کہ جو قوم اور ملک کو بنانے والے افراد ہیں، جو کرتا دھرتا افراد ہیں، وہ بھی ان افراد سے ایسا کام لیں جو واقعی ملک و قوم کی ترقی والا ہو. آپ دیکھیے، ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو دیکھتے ہیں. سید ثاقب شاہ صاحب بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے وابستہ ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہے. اور اس کا نتیجہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جگہ جگہ الحمدللہ نیکی کی دعوت کے سلسلے ہیں، لوگ قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہمیں ملیں گے جنہوں نے اپنی جوانی میں اور دعوت اسلامی کے بالکل آغاز میں دعوت اسلامی کو جوائن کیا تھا. آج ان کی آل اولاد جو ہے وہ دعوت اسلامی کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور الحمدللہ خدمت دین کے کاموں میں لگی ہوئی ہے. جب یہ سارے افراد مل رہے ہیں تو دعوت اسلامی کا جو باغ لہلہا رہا ہے وہ چار دانگ عالم میں نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے. امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین جہاں دیکھیے آپ الحمدللہ دعوت اسلامی موجود ہے، دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے والے موجود ہیں. یہ نوجوانوں کو یوٹیلائز کیا گیا
اس طریقہ کار کے مطابق کہ نوجوان جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ پسند ہے جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری تو امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ کو لاکھوں سلام ہو کہ انہوں نے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر یہ رستہ دکھایا جس پر وہ دین کے مطابق ڈھل سکتے ہیں، وہ دینی ماحول ہمیں عطا کر دیا جس میں نیکیاں کرنا نوجوانوں کے لیے بھی آسان ہے، اور جب اس رستے پر چلتے چلتے بندہ بوڑھا ہو جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو نوجوانوں کے ساتھ لگا کر رکھے اور پھر دین کے کاموں میں لگا رہے۔ یہ ماحول دینے والے پر لاکھوں سلام۔ امیر علیہ سنت نے جب آغاز شروع کیا تھا وہ بھی تو ایک نوجوان امام تھے نا؟ بالکل ایسا، ایک نوجوان امام، اور پھر ایک یہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے، اور پھر کس انداز میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ علماء اہل سنت کی مائیت میں پھر یہ تحریک دعوت اسلامی بنی، اور پھر امیر علیہ سنت نے اس کا بیڑا اٹھایا اور لے کر چلے، اور وللہ الحمد آج دیکھیں دعوت اسلامی آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک امیر علیہ سنت کی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تمہیں سلام ہے، کرتی تمہیں سلام ہے، الیاس قادری کرتی تمہیں سلام ہے، الیاس قادری۔ دور صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں بھی جو صحابہ کرام علیہ مردوان نوجوان تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے اور اسلام کے لیے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور انہوں نے اپنے وقت کو، وہ تو ویسے ہی یعنی زمانے سے ممتاز افراد تھے، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے مقرر کر لیا تھا، چن لیا تھا، اور یہ چنیدہ افراد تھے۔ ان کا جو انداز زندگی دیکھا جائے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نوجوان 17 سال کی 16 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اور حلال و حرام کے، آپ دیکھیں نوجوانی کے عالم میں انہوں نے اپنی جوانی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے اس کو گزارا ہے کہ بڑی بڑی عمر کے صحابہ کرام علیہ مردوان، سفید ریش صحابہ کرام علیہ مردوان حلال حرام کے مسائل کو جاننے کے لیے اس نوجوان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو لے جا کر ان کی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے کہ بھائی ان سے پوچھو، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں حلال و حرام کے مسائل کو جاننے والا سب سے بڑا جو عالم ہے وہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یوں انہوں نے اپنی زندگی کو پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان اور نوجوانی میں انہوں نے قرآن کا علم تفقہ ایسا حاصل کیا کہ بڑی بڑی عمر کے صحابہ کرام علیہ مردوان ان کے گھر جایا کرتے تھے اور ان سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، حضور کی حدیث سننا، فقہ، قرآن، جو دین کی سمجھ ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ سے یہ وہ افراد ہوا کرتے ہیں، نوجوان جو ہے وہ کسی ملک اور کسی ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا فضل ہے، کرم ہے جس پر وہ فرمائے۔ بوڑھوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی، وہ آدمی جس نے ساری زندگی دین سے دور رہا، اللہ تبارک و تعالی آخری عمر میں اس پر ایسا فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، دین کی طرف آتا اور دین کی خوب خدمت کر کے وہ دنیا سے ایسے رخصت ہوتا ہے جیسے خاص طور پر اس بندے کو کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج چونکہ مخاطب ہمارے نوجوان ہے تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے صحابہ کرام علیہ مردوان ہوں یا دیگر بعد کے بعض افراد، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیا کیا، وہ جو ایک عقل، فہم، شعور کے جو تام اور مکمل ہونے کا زمانہ ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جو بندے کے بہک جانے کا اکثر ذریعہ اور سبب بنا کرتا ہے کہ نوجوانی کے اندر آدمی جو ہے نا وہ شیطان کا عام طور پر آسانی کے ساتھ شکار بن جاتا ہے، کیونکہ
قوت، طاقت، ہمت، حوصلہ، ساری کی ساری چیزیں، پھر خواہشات اور پھر دیگر اور چیزیں ملا کر انسان کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر دیتی ہیں۔ ایسے میں اس وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے کے وہ افراد جو والدین کی حیثیت سے موجود ہیں یا اسی طرح کسی سربراہ کی حیثیت سے ان کے ماتحت نوجوان ہیں، تو ان کی اسی وقت میں آپ نے اچھی جو ہے وہ تربیت کرنی ہوتی ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہی چند سال ہوتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے بندے کو سدھار کر اسے نیک، متقی، پرہیزگار بنا دیتے ہیں، ورنہ نوجوان جب بگڑتے ہیں تو آپ دیکھ لیں معاشرے، ملک اور گاؤں ہو، شہر ہو، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تو قوت، طاقت والا جو ہے وہ زمانہ ہوتا ہے، پھر دوسرا ایک یوں کہہ لیں کہ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر اسباب جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ملا کر وہ انسان کو دین سے دوری کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں۔ ایسے میں اپنی نوجوان نسل، اسی لیے بار بار کہتے ہیں اسکول میں، کالج میں، ادھر ادھر، بھئی یہ نو نہالان ملت ہے، نو نہال ہے، ملک کی ترقی ان سے وابستہ ہے، انہوں نے آگے چل کر جو ہے وہ ملک کو ترقی پر گامزن کرنا ہے۔ تو جیسا درس دیں گے، جیسی تربیت کریں گے، ویسے جو ہے وہ نوجوان تیار ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام نے ان پر یوں فضل فرمایا، کرم فرمایا، اللہ کریم نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور حضور نے انہیں جس کو جس چیز میں زیادہ ایکسپرٹ پایا یا ان کی زیادہ توجہ دیکھی یا اس معاملے میں یہ زیادہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض وہ ہیں جنہیں خود سے گورنر بنایا گیا، خود سے گورنر بنایا گیا، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، گورنر بنا دیا گیا، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا ہمیں بنا دیا جائے تو فرمایا نہیں، تم اس معاملے سے دور رہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا انتخاب تھا۔ تو ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کو نوجوانی میں یا طالب علمی کے زمانے میں اگر اساتذہ یا والدین ان پر فوکس کر کے انہیں درست ڈائریکشن دے دے تو وہ انشاءاللہ الرحمن اسی پر چلتے چلے جائیں گے، ورنہ غلط رستے پر چل گئے تو ساری زندگی غلط رستے۔ اگر دیکھا جائے نا دانیال بھائی، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جوانی ہے نا جی، یہی تو عمر ہے، جوانی ہے، مستانی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ابھی ہم موج مستی کر لیں، ہمیں موج مستی کر دیں، اور معاذ اللہ موج مستی کے نام پر پھر گناہ کیے جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں مہلت، جو کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اللہ، یعنی میں باپو اس ٹاپک پر جب مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، حضرت سیدنا ابو طیب طاہر تبری شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی عمر جب 100 سال سے بھی زائد ہوئی نا تب بھی آپ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے جو ہے باپو تندرست ہے۔ لوگوں نے آپ کی صحت کا راز پوچھا تو فرمایا میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، تو آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر جو ہے وہ اپنی جوانی کو برقرار رکھے گا، اپنی جوانی ان کاموں کے اندر صرف کرے گا، تو جب وہ ادھیڑ عمر یا بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے لیے برقرار رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جوانی کا جو ثمرہ جو اس نے عباداتیں کی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں پر اس کی برکات نصیب جوانی مستانی ہے کہا تو جاتا ہے، لیکن یہ جوانی برقرار رہے گی؟ جی جوانی آپ پوری گزار سکیں گے؟ اس کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہ زندگی جوانی اور یہ گزار لیں اور کہیں کہ میں آگے جا کے بڑھاپے کی عمر میں جا کے توبہ کر لوں گا۔ نہیں، یہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کتنی زندگی لے کر آیا۔ یہ تو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، پوشیدہ ہے یہ علم۔ اللہ جانتا ہے کہ کب کون اس دنیا سے جائے گا، کب کس وقت جائے گا، کس کیفیت میں جائے گا، کہاں اس دنیا سے انتقال کرے گا۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بچے بھی دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ نوجوان اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، اور نوجوان کس کثرت کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گھر میں اگر ہم دیکھیں تو گھروں میں بوڑھا 1 یا 2 ہی ہوتے ہیں، 1-2 ہی کوئی بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں، اور ایک تعداد ہے کہ جو جوانی کی عمر میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب دنیا سے جاننا ہے، موت کا نہیں پتا، تو پھر اس انداز کو اپنا لیجئے نا کہ جو رب کو راضی کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاضت یہی دل ہے،
یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. کیا بات. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی ہیں, کال لیتے ہیں. شاہ صاحب مجھو نالو محمد فراز آئے ماں صوبہ سندھ ضلع سانگل خان آیا مجھے نعت خان اسلامی بھائی خان یو عرض آئے تو مکہ ہی نعت بدائن اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. کیا بات ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سندھی میں خالد بھی آپ جواب دے لیں گے؟ جی نہیں. جی نہیں, میں ٹھیک. الحمدللہ آپ سندھی مانو ہے نا؟ نہیں, بول لیتے ہیں. بول لیتے ہیں. اب میں کیسے ان کو جواب دوں؟ مجھے تو سمجھ تو آ گئی انہوں نے کیا کہا, لیکن جواب جیسے انہوں نے نعت کی فرمائش کی ہے نا اردو میں کہہ دیں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہے. تاں بدایو تا خیریت سے آیا. جی تاں بدایو تا خیریت سے آیا. تاں بلائیں تا خیریت سے ہیں. آپ میری طرف سے جواب دے دیں. دے دیا. چلیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے, خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ سلامتی عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. میرا نام محمد احتشام اتاری ہے, میں کھانے وال سے بات کر رہا ہوں. نعت خان بھائی سے گزارش ہے یہ والی نعت سنا دیجئے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. فیضیاب بھائی سے ان دونوں کلاموں کے دو شعر سن لیتے ہیں. یہ شان یہ شان یہ شان یہ شان تمہاری ہے آقا, یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو, یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو, تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں, نہیں 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 معراج کا دولہ کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. اوصاف تو سب میں پائے ہیں, اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. کیا پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے. اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن میں تم سا کوئی نہیں, پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول
شعر مزید دوسرے یا کلام۔ رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں کی صداؤں کو سلام۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ خالد بھائی ایک میسج ہمیں موصول ہوا ہے فیس بک کے ذریعے اور انہوں نے بات کی ہے، خالد بھائی آپ بھی پٹھان ہیں اور میں بھی پٹھان ہوں، یہ ہیں یوسف خان صاحب، سبحان یعنی کہ خالد بھی آپ بھی پٹھان ہیں اور میں بھی پٹھان ہوں، 2 جملے پشتوں میں فرما دیں اور خصوصی دعا بھی فرما دیں۔ میں پٹھان ہوں لیکن اتنا پٹھان نہیں ہوں، یعنی ہمارے یہاں بولی نہیں جاتی پشتو، یوسف زئی پٹھان ہے۔ اچھا کیا بات ہے، 2 جملے بول ہی دیں، پخیر راغلے، ہاں چلے اتنا تو آتا ہی ہے۔ بخیر راغلے پہلی مرتبہ شاید بول رہا ہوں گا میں، اچھا یہ جملہ بھی میں نے پہلی مرتبہ ادا کیا ہوگا۔ اچھا یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے کہ آپ پٹھان ہیں، اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم آپ خان صاحب۔ عدنان بھائی بھی پٹھان۔ اچھا بھائی آج تو ساری اقدا کشائی ہو رہی یہ نہیں بولا کہ اگر پشتوں کا مطالبہ مجھ سے ہوا تو یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ چلے جی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ماشاءاللہ 2 خان صاحبان کے جرمٹ میں ہم بیٹھے ہوئے جی ماشاءاللہ، اور ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مابا، ہمارے ہادی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کندھاری پٹھان، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی۔ تو ہم تو بھائی خان صاحبان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہی بڑی محبت کرتے ہیں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بڑی محبت فرماتے ہیں، اور امیر اہل سنت اس وجہ سے بھی کہ ان کے شیخ یعنی مرشد جو ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پٹھان تھے۔ ہمیں بھی پٹھانوں سے، خان بھائیوں سے بڑی محبت ہے، الحمدللہ اللہ یہ محبتیں ہماری سلامت رکھے، سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ چلیں جی میں اچھا وہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا شاید آپ تو خان صاحب نہیں ہیں، لیکن کسی نے حسن ظن کرتے ہوئے، بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ بھلے پنجابی ہیں، اردو سپیکنگ ہے، لیکن بسا اوقات فیس کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں ان سے ہیں۔ مجھے بچپن میں تو بہت پٹھان کہا گیا، میں بچہ ہوتا تھا تو مجھے والدہ کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں تو ہوتا ہے نا کہ والد صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں، والدہ کے ساتھ جا رہا ہوں، تو وہ جو بس میں بیٹھنا ہے تو پکڑ لیا، آج ابھی دلتا اوگورا پتہ نہیں کیا بولتے تھے، ادھر آؤ بھائی آپ اس بس میں بیٹھے اس گاڑی دلتا راشا، ہاں دلتا راشا دلتا کینا، یہاں پر آ جائیں، یہاں اس بس میں بیٹھے اس گاڑی میں بیٹھے، دکان میں جا رہے ہیں تو ادھر وہ پشتوں میں شروع ہو جائے، پھر پوری بات کر رہا میں سنتا بعد میں کہتا بھائی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اردو میں بات کریں۔ تو وہ بساؤ کا تو وہ چہرے سے بھی پوچھا، میں یوں سمجھ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک کسی نے دیکھ کر کہا ہے کہ آپ پختون بھائی ہیں۔ میں تو یہ سوچنے والا تھا کہ خالد بھائی اس کو ڈینائی کریں گے کہ میں پٹھان نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی جان کر جو ہے نا وہ حیرت ہوئی ہے۔ خالد بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات، خالد بھائی پٹھان ہیں، واہ، عدنان بھائی بھی پٹھان ہیں۔ گواہیاں موصول ہونا شروع ہو گئے۔ چلیں جی اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو ماہ رمضان میں روزانہ ان جنتی اعمال پر عمل کرنے کا فرمایا، اور اپنے دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک جو کوئی رمضان کریم میں ان جنتی اعمال میں سے کچھ نہ کچھ پر عمل کرے، اس کا نیکیوں میں دل لگے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچے، اور ماں باپ سمیت اسے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ ملے۔ اس میں یہ
12 दिए गए जन्नती अमल रमज़ान के लिए, बहुत अच्छे अच्छे अमाल हैं इसमें। मसलन ये कि किसी भी गैर मकरूह वक्त में 2 रकात नमाज तौबा अदा की और गुनाहों से सच्ची तौबा की। क्या आज आपने तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन अदा की? क्या आपने सहरी और इफ्तारी के बाद दुआ की? क्या आज आपने मुमकिन हो तो माँ बाप की दस्तबोसी की, अनाज चूमे? सिले रहमी की नीयत से कम एक रिश्तेदार तरजीहन नाराज, अगर नाराज हो तो ना भी हो तो उससे मिलकर या फोन वगैरह पर मिजाज पुरसी वगैरह की। तो इस तरह 12 जन्नती अमल जो सवालत की सूरत में, तो ये इसको खाने भरने और अपने जिम्मेदार को जमा करवा दें। तरगीब दिला करके तब नेकियों में हम मसरूफ करेंगे ना, तो ये इधर उधर बंदा जाने में, गुनाहों में पड़ने में, फजूलियात में उम्मीद है कि फर्क पड़ेगा अगर इसमें मसरूफ करेंगे। तो इनको ये काम दे दिया जाए इनको कि भाई जन्नती अमाल ले और जन्नत की तरफ रुख कर, इधर उधर कहाँ जाता है। बहुत मेहनत की है इस पर मैंने जी हाँ, कि ईसाई भाइयों और ईसाई बहनों दोनों को ये काम आए। ये ना हो यार ये सिर्फ ईसाई भाई के लिए, तो ये इसको जरूर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए। भले आपको एक पर अमल कर सकें, 12 पर नहीं भी कर पाते, एक पर अमल कर सकें तो भी करें जरूर। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर iOS और एंड्रॉयड जो मोबाइल होते हैं, इन पर आप जाकर इंशाअल्लाह ताला इसे डाउनलोड करके आप इस पर अमल करने की कोशिश करें। और डाउनलोड करने के बाद आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप पे शेयर कर दें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स वगैरह जो लोग होते हैं, इन तक भी आप ये पहुंचा दें। आप उनको कम से कम लिंक शेयर कर दें तो वो भी डाउनलोड कर लेंगे। तो ये अल्लाह ने चाहे तो घर घर आम हो जाएगा। माह रमज़ान जब आता है तो कोई नेकियों की तरफ रुझान बढ़ जाता है, इबादत की तरफ रुझान बढ़ता है, मस्जिद की तरफ रुझान बढ़ जाता है, कुरान की तरफ, इबादत की तरफ। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी आपके लिए, एक सेल्फ चेक बैलेंस और एक सिस्टम हो जाएगा, एक पता चल जाता है मैंने क्या करने हैं। तो ये 12 फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ में नेकियों की तरफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ने चाहा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। जन्नती अमाल अल्लाह पाक किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को सलामत रखे, जिनकी चाहत ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नती हो जाए, जन्नत में जाने वाले आमाल करे। तो ये जन्नती आमाल कुछ बयान फरमाए। सुभान अल्लाह, 12 जन्नती आमाल है। रमज़ान मुबारक में ये अमल अगर शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें देखें। अच्छा ऐसा है ये कौन से जन्नती अमाल है? इसमें क्या है कि क्या आज आपने तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन अदा की? ये वो अमाल हैं कि जो अल्लाह का कुर्ब अता करने वाले हैं, और अल्लाह पाक का फजल बंदे पर शामिल हाल होता है तो बंदा फिर ये अमाल बजा लाता है। क्या आज आपने कम अज कम एक पारा तिलावत किया या सुना, कुरान पाक की तिलावत सुन लिया या एक पारा तिलावत कर लिया? ये वो अमल है जो जन्नत में लेकर जाने वाला है। क्या आज आपने रात को सूरह यासीन शरीफ और सूरह मुल्क ये पढ़ या सुन ली है? सुभान अल्लाह। तो इस तरह के ये आमाल बयान किए गए। सहरी और इफ्तार का है, फिर दुआओं का है। इंशाअल्लाह ये एक मरतबा आप पढ़ें तो सही ना मदनी चैनल के नाज़रीन। अगर ये आप हासिल नहीं कर सकते तो आप जन्नती आमाल के नाम से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आप उस पर भी अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसकी बरकतें हमें जरूर नसीब होंगी। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल, जन्नती अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और मदनी चैनल के नाज़रीन, माह रमज़ान की आमद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप अजिल या रमज़ान ये तैयार के रखें, रमज़ान के हवाले से आप तैयार करके रखें कोई सा भी कलाम। रमज़ानुल मुबारक की आमद है इंशाअल्लाह जल्द ही माह रमज़ान, यानी आज हफ्ता है, अगले हफ्ते को इंशाअल्लाह हम तो रमज़ानुल मुबारक में होंगे इंशाअल्लाह। और मुतवक्के यही है कि बुध को चांद नजर आ जाए, जुमरात को होगा या जुम्मे को इंशाअल्लाह। बार सूरत जुमातुल मुबारक हमें खैर से अल्लाह पाक रमज़ान के साथ मिलाए, जुम्मे को रमज़ान मुबारक होगा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिह्हतिन व आफिया, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिह्हतिन व आफिया, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिह्हतिन व आफिया। अल्लाह खैर के साथ, आफियत के साथ हमें माह रमज़ान के साथ मिला ले। रमज़ान आ रहा है, आपने क्या करना है? काम ये करना है कि आप कुछ ना कुछ सजावट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, घर को सजा लें, थोड़ी सी लाइटें कर लें। इससे भी अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की इस नेमत का इजहार भी है, चर्चा भी है। और इंशाअल्लाह रमज़ान की मोहब्बत यकीनन इस एतबार से कि अल्लाह पाक का तोहफा है,
اور یہ اس تحفے کا اظہار اس طرح بھی کریں گے تو انشاءاللہ گھر بھی سجیں گے، اللہ نے چاہا باطن بھی سنور جائے گا، باطن بھی سج جائے گا انشاءاللہ، اللہ بیڑا پار فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل لگا ہوا ایمان ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی کال لیتے ہیں جی، کال دیجئے۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، غافل نوجوان۔ خالد امیر مدنی بھائی آپ سے یہ سوال ہے، آج کل ہماری نوجوان نسل نمازوں سے، روزوں سے، تراویح سے دور ہو جاتی ہے، کچھ دن پڑھتی ہے نماز، پھر غافل ہو جانا، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جانا، تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ان پر ایسی انفرادی کوشش کس انداز میں کی جائے کہ وہ دین اسلام کے قریب بھی رہے اور عبادت کے قریب بھی رہے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ کیا کہیں گے خالد بھائی؟ شیطان تو لگا ہوا ہی ہے اور وہ اپنے کام کیے جا رہا ہے، وہ نہیں تھک رہا، تو نیکی کی دعوت دینے والوں کو بھی تھکنا نہیں چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جو باتیں سیکھنے کو ملی ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہم اپنا کام کیے جائیں، منوا لینا اور کسی کو بالکل اٹھا ہی لینا سر پر، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں، ہاں نیکی کی دعوت دینے میں دل سوزی ایسی ہو کہ جس کو ہم نے نیکی کی دعوت دی ہے نا، کاش ہم خود تہجد پڑھیں، اور یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، جنتی اعمال جو 12 امیر علیہ سنت کی طرف سے عطا ہوئے، ہم یہ بھی کرتے رہیں، اور شاہ صاحب جن کو نیکی کی دعوت دی ہے تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں نا، پھر مانگنے والے وقت میں سب کچھ اپنے لیے ہی کیوں، اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی بندہ مانگے جن کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اور دعا کا بڑا اثر ہے۔ ہم دیکھیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علاقائی دورے کے لیے بھی جو دعا عطا فرمائی، علاقائی دورہ اثر تھا مغرب جہاں جن علاقوں میں ہوتا ہے، جب دعوت دینے کے لیے نکل رہے ہیں تو یہ کہ اے اللہ ہماری زبان میں اثر عطا فرما دے، تاثیر عطا فرما دے، اور جو سنے اسے ہمارے ساتھ چل پڑنے کی سعادت بھی عطا فرما، یوں دعا امیر علیہ سنت نے عطا فرمائی۔ اور جب واپس آتے ہیں دوبارہ مسجد میں مغرب کے قریب، تو پھر یہ دعا ہے، یا اللہ جن تک ہم نے دعوت پہنچائی انہیں مسجد میں آنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو بندہ اپنا کام بھی جاری رکھے جو دعوت دینے کا ہے، اور پھر ہتھیار جو مومن کا ہے دعا، اس کا بھی استعمال کرے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ اور اتوار ہم بچوں کو حمزہ کارٹون دکھاتے ہیں، ہمارے پاس ریڈی ہیں، آئیے حمزہ کارٹون دیکھتے ہیں۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو چھٹا کلمہ سکھاتے ہیں، میں ایک ایک لائن پڑھتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ چھٹا کلمہ رد کفر، کفر کو جھٹلانا، چھٹا کلمہ رد کفر، کفر کو
झुठलाना अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है जी। अल्लाह पाक हमारे आने वाली नस्लों को सलामत रखे और दीने मतीन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले हो जाए। एक और कॉल है आपकी, कॉल लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि गफलत की क्या नुकसानात है, जवाब इरशाद फरमा दे। क्या कहेंगे अदनान भाई, गफलत के नुकसानात? सारे नुकसानात ही गफलत के हैं जी, वो किसी भी हवाले से हो। दुनियावी नुकसानात भी आप देखें, अगर चौकीदार गाफिल हो जाए तो चोरी भी होगी, डाका भी होगा, दीगर मामलात भी होंगे। इंसान गाफिल हो जाए, नमाज से सोते में उठा नहीं है तो अब नमाज कज़ा हो जाएगी, या और कारोबार के चक्कर में लगा रहा सिर्फ नमाज के वक्त में, तो अब ये वाली गफलत जो है वो फर्ज से उसको गाफिल कर देगी, फर्ज उसका जो है वो तर्क करवा देगी। इसी तरह और जो चीजें हैं, इंसान देखें जो नाफरमानी की इब्तदा है ना, वो यूं कह ले कि वो गफलत से ही होती है, या गफलत के साथ फिर सुस्ती भी, मुख्तलिफ चीजें जो है वो शामिल होती चली जाती हैं। इसलिए बाज गफलतें वो हैं जो बंदे को दायरा ईमान से भी बाहर निकालने का जरिया और सबब बन सकती हैं। तो इसलिए गफलत जो है, अमीरुल सुन्नत का पूरा एक रिसाला है गफलत के उन्वान पर, तो उसका भी मुताला बेहद मुफीद है। ये गफलत किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है, अच्छी नहीं है। आप देखें, अगर वालिदैन गफलत करते हैं औलाद के मामले में, औलाद बिगड़ जाती है। इसी तरह उस्ताद अगर गफलत करे तलबा को पढ़ाने के हवाले से, अगर वो गफलत करेगा तो तलबा जो है, जो उनको सीखना चाहिए था, जो इल्म हासिल होना चाहिए था, उससे वो महरूम रहेंगे। तो यूं कह ले कि बहुत सारी मसाइब, आलाम, बहुत सारी खराबियों की असल जो है वो यूं गफलत है कि इधर आदमी गाफिल हुआ और उधर जो है ना, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक लम्हे की गफलत होती है जिसका नुकसान जो है ना वो इंसान को सारी जिंदगी उठाना पड़ता है। ऐसे ही ड्राइवर अगर गफलत कर दे शाह साहब गाड़ी चलाते हुए, जरा गाफिल हुआ ऐसे यूं करके, बस आंख ही लगाई उसने और अगले लम्हे के बाद क्या हुआ, सबकी आंख लग जाएगी के लिए या तो कुछ अफराद जान से गए और या फिर माजूर। तो इसलिए गफलत किसी तरह अच्छी नहीं। बापू असल चीज जो है ना वो गफलत ही है। बुजुर्गान दीन नौजवानों को जब चोट मारते थे ना, तो गफलत से जगाने वाले ही अल्फाज कहा करते थे। जैसे मशहूर है, सल्ली कबल अन तुसल्ली अलैहि, यानी नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ दी जाए। बुजुर्गान दीन जब इस्लाह फरमाते थे किसी की, जी जी, तो वो इसी तरह के अल्फाज इरशाद फरमाया करते थे। इसी तरह एक कौल है कि सउसल्ली गदन, मैं कल नमाज पढ़ूंगा, नामा वलम यही कस, सोया और जागा ही नहीं। यानी नौजवान तबका इतना मिसाल के तौर पर गाफिल हो गया है और वो ये कहता है, टाल मटोल करता है, कोई नमाज की दावत दे, मैं कल नमाज पढ़ूंगा, और नामा वलम यही कस, सोया और जागा ही नहीं, तो मौका ही नहीं मिला, गफलत उसको उसकी ले डूबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक आफियत फरमाए। एक और कॉल ले रहे हैं आपकी। शाह साहब से मेरा ये सवाल है, गफलत की बड़ी वजूहात क्या है, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। क्या कहेंगे दानियाल भाई, गफलत की वजूहात? बहुत सारी वजूहात हो सकती है बापू। सबसे पहली तो है कि दीन इस्लाम की तालीमात से दूरी। सही। बंदा इस्लाम की तालीमात को जाने कि दीन इस्लाम हमसे तकाजा क्या करता है। यानी दीन इस्लाम हमें इबादत का हुक्म देता है, तो क्या हम अल्लाह पाक की इबादत करते हैं या फिर हम जो है गाफिल हो चुके हैं और इबादत से दूर हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह दीन इस्लाम हमें वालिदैन की फरमाबरदारी का हुक्म देता है, तो आया हम वालिदैन की इताअत करते हैं या इसके अंदर भी गाफिल हैं। तो दीन इस्लाम अव्वल प्रायोरिटी है बापू। दीन इस्लाम जिस बंदे ने अपने ऊपर नाफिज कर लिया
تو وہ حتی الامکان جو ہے وہ غفلت سے بچ سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے اوپر میرے والدین کے بھی حقوق ہیں، میرے اوپر اللہ پاک کے بھی حقوق ہیں، میرے اوپر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی حقوق ہیں، یہاں تک کہ میرے اوپر عام عوام کے بھی حقوق ہیں۔ تو جب بندہ دین اسلام کو فالو کرے گا تو انشاءاللہ وہ خود بخود جو ہے وہ غفلت سے بچ سکے گا۔ سوچ کی بات ہے، اپنی سوچ کا قبلہ درست کر لیں، انشاءاللہ غفلت دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک غفلتوں اور ایسی غفلتوں میں پڑ جانا کہ جس کی وجہ سے بندہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور کال لینا آپ کی۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کو غفلت سے بیدار کرنے یا بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ خالد بھائی، غفلت کے نقصانات بتائے جائیں، کن چیزوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان بہت ایکٹیولی کسی کام میں لگا ہوتا ہے اور جس کام میں لگا ہوا ہے وہ غفلت والا کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ جی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کی ایک سوچ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں، اللہ نے تو کمانے کا حکم دیا ہے، اس لیے تو کما رہے ہیں۔ اچھا جی، اولاد کی پرورش ہر وقت اولاد کے ساتھ، اولاد جو کہہ رہی ہے وہ کر رہے ہیں اور کسی دینی ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، نمازیں قضا کر رہے ہیں، برائیاں اپنائی ہوئی ہیں اور ساری جو خرافات ہیں وہ داخل ہوتی جا رہی ہیں زندگی میں، اور عبادات سے زندگی فارغ ہے۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں ہے بھائی؟ اولاد کے لیے لگے ہوئے ہیں، ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ جی، اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اور مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت جو ہے یہ غفلت اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مال ہوگا تو وہ سوال سے بچے رہیں گے، یہ بات تو اچھی ہے، وہ ان کو سوال سے بچانا ہے، لیکن آپ سے جو آخرت میں سوال ہونے ہیں، قیامت کے دن سوال ہونے ہیں کہ نماز پڑھی یا نہ پڑھی، اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ ان کو تو دنیا کے سوال سے بچانے کے لیے اتنی کوشش ہے کہ اپنی آخرت کے سوال ہم بھولے پڑے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے تو بے شک وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جب ان کا نقصان کیا ہے، تفسیر میں اس کے بارے میں لکھا کہ وہ دنیا میں بھی غافل، اور دنیا میں بھی نقصان ان کو ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ کہ دنیا میں نقصان کی صورت بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں ان کا نقصان یہ ہے کہ جتنے مال کو انہوں نے کمایا وہ مال سے اپنے کام میں لا کر نفع حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اولاد کے ساتھ اگر اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ گئے تو اولاد کا نقصان یہ ہے، اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کا نقصان، کہ ان کے بعد ان کی اولاد بھی جو ہے وہ غفلت میں پڑتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بھی آگے اپنی اولاد کے چکر میں لگے رہیں گے، جیسے انہوں نے اپنے بڑوں کو اپنی اولاد کے چکر میں ذکر خدا سے غافل دیکھا۔ تو مال کمانا بھی درست ہے اور اولاد کی تربیت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا، انہیں وقت دینا، یہ بھی بالکل درست ہے، اور پھر اچھی تربیت کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن یہ وہ کام ہے کہ مال میں مشغولیت، مال کمانے میں، اور اولاد کے ساتھ مشغولیت، اگر یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے تو یہ اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب لوگوں کو غفلت سے بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو قرآن سنایا جا سکتا ہے، واہ واہ، اللہ کا پیغام سنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ انسان کے شعور کی آنکھیں کھولتا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا، سورہ احقاف میں تفصیلی مضمون ان کا بیان ہوا جی، اور اس میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی، انہیں کان دیے، انہیں دل دیے، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ۔ دیے تو ان کو سب کچھ تھے، آنکھیں بھی، کان بھی اور دل بھی، لیکن ان کی آنکھوں نے، ان کے کانوں نے، ان کے دلوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ اب آنکھ، کان اور دل
یہ بندے کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتا تھا؟ ایسے بچا سکتا تھا کہ جب اس کے پاس اللہ کی نصیحت آئی تو پھر یہ بندہ غافل نہیں ہوتا، اس نصیحت پر توجہ دیتا، دل کو اللہ کی نصیحت پر لگاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت عطا فرمائی اس کی طرف مائل کرتا، کانوں سے ان کو سنتا، آنکھوں سے نصیحت لانے والوں کو دیکھتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے کی طرف، جس ہدایت کے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی، اس راستے پر چل پڑتا، تو اس کی آنکھوں کا، اس کے کان کا اور اس کے دل کا درست استعمال ہوتا اور یہ فائدہ اٹھاتا۔ جب ایسا نہیں کیا تو پھر یہ آنکھ، کان اور دل اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ تو آنکھ، کان اور دل کا پردہ ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات عطا فرمائے، بندہ ان کو سنے۔ اب تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ نزول قرآن آ رہا ہے، غفلت کے پردے انشاءاللہ چاک ہوں گے، سستیاں دور ہوں گی، مسلمان مساجد میں آئیں گے اور ایک کثرت ہوگی، ایک ہجوم ہوگا۔ اب ایسے میں جو مستقل نمازی ہے نا، وہ مستقل نمازی ایک نیت کر لیں، وہ نیت یہ کریں کہ ہم مستقل نمازی ہیں، ہم کسی کو رمضانی نمازی کہہ کر چھیڑیں گے نہیں، جو آ گیا نا اس کو باہوں میں لے لیں، زبردست بات، اس کو جانے نہ دیں، وہ کیوں رمضانی رہے، وہ کیوں نہ 5 وقتہ نماز ساری زندگی پڑھنے والا، اللہ اکبر، آپ اس کو ٹانٹ کرتے رہیں گے وہ بیچارہ چلا جائے گا۔ اس کو پیار اتنا دیں، محبت اتنی دیں کہ واقعی اس کا دل نہ لگے مسجد میں آئے بغیر۔ تو وہ جو مستقل نمازی ہے، مسجد میں آنے جانے والا ہے، رمضان غیر رمضان میں وہ مسجد میں دکھائی دیتا ہے۔ جو ماہ رمضان میں آ رہا ہے، آپ کا کام بڑھ گیا بھائی، آپ انہیں سینے سے لگائیں، ان کی قدر کریں، اور ایسا ماحول ان کو دیں کہ بس جو مسجد میں آئے وہ پھر مسجد کا ہو کر رہ جائے۔ ایک مرتبہ یہ کام کر لیا نا، پھر آپ دیکھیے گا کہ غفلت کیسے دور ہوتی ہے۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، درس و بیان میں شرکت ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی تو ایک ایکٹیویٹی یہ بھی کر رہی ہے اس کے لیے کہ اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، 30 دن کا بھی اعتکاف ہے، آخری عشرے کا بھی اعتکاف ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز اور بہت ساری مساجد میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ اعتکاف کا سلسلہ ہوگا، جس سے ہو سکے وقت نکال کر اعتکاف میں شرکت کر لیں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھیں گے اور پھر اس کے جدول کے مطابق رہنا ہے۔ اعتکاف میں آ کر بندہ سوتا رہا تو اس نے کیا کیا؟ بھئی جو سیکھنے سکھانے کی تربیت کی نشستیں ہیں ان میں بندہ شرکت کرے گا تو پھر کچھ لے کر جائے گا۔ بندہ بازار میں جائے، جس کو کہتے ہیں آج کے دور میں ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے، بس دکانیں پھر رہا ہے، یہ پوچھ لیا کتنے کا، یہ پوچھ لیا کتنے کا، یہ پوچھ لیا کتنے کا ہے۔ 2-4 گھنٹے برباد کرنے کے بعد جب مارکیٹ سے نکلا تو کیا لایا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ گیا ہی خریدنے کے لیے نہیں تھا۔ تو جب اعتکاف میں بندہ جائے تو ذرا نیکیاں سمیٹنے کی غرض لے کر جائے، ایک مقصد لے کر جائے، تاکہ جب اٹھے تو پتہ چلے کہ اپنے جو بورے ہیں وہ بھر کر لایا ہوں، نیک اعمال ساتھ لایا ہوں، جو میرے علم میں کمی تھی اس کمی کو دور کر کے آیا ہوں، الحمدللہ علم سیکھ کر آیا ہوں۔ تو اعتکاف میں بھی بیٹھے، جدول کے مطابق بھی اپنا وقت۔ کیا بات ہے، بہت خوب، آپ نے بڑی پیاری توجہ بھی دلائی۔ رمضان المبارک میں جو آئیں گے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وللہ الحمد مسجد کا رخ کرتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں نوجوان، مزہ آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے کہ جب یوں مسجدیں پورا ماہ رونق لگی رہتی ہے مسجدوں میں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی، سجدے، پھر تہجد میں آ جانا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ یہی جذبہ ہمیں ساری زندگی نصیب فرمائے۔ جو کہاں جا رہے ہو جی؟ مسجد جا رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے آ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تہجد پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تراویح پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ فجر کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ اب نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اب کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے، یقین کریں دل جھومتا ہے، مزے کو مزہ آ گیا کہ الحمدللہ ماہ رمضان۔ اللہ خیر سے ہمیں رمضان کے ساتھ ملا دے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہ ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے ساتھ ملائے۔ رمضان دیکھنا اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ٹونٹ کسی کو نہیں کرنا، تانے کسی کو نہیں دینے، طنز کسی کو نہیں کرنے، شفقت دینی ہے، پیار دینا ہے، محبت انشاءاللہ وہ اگر رمضان میں آئے انشاءاللہ آگے کی ساری زندگی بھی آگے مسجد میں ہی نظر آتا رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں خواتین کے لیے اسوہ رسول، خواتین کے لیے اسوہ
रसूल। मकतबतुल मदीना की जानिब से माहनामा फ़ैज़ान मदीना का ये खुसूसी शुमारा ख़वातीन के लिए उसवा रसूल ये शाया किया गया है। ये अजीमुशान शुमारा ख़वातीन की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के लिए रहनुमाई फराहम करता है, चाहे वो बेटी का किरदार है, बहन का किरदार है, बीवी का किरदार है या माँ का किरदार है। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना और दीगर अहले खाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना की मुबारक सीरत की रोशनी में ईमान, हया, सब्र, हुस्न अखलाक का अमली मुजाहरा, सुबहान अल्लाह, ये अमली असबाक इसमें शामिल किए गए हैं। जो इस्लामी बहनें अपनी ज़िंदगी को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक संवारना चाहती हैं, वो इस खुसूसी शुमारे का ज़रूर ज़रूर मुताला करें। 320 सफ़हात पर मुश्तमिल ये कीमती शुमारा आप अपने करीब में ही मकतबतुल मदीना से हदियतन वसूल कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें उसवा रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कीमत इसकी 675 रुपये है, 675 रुपीज़। 20% अभी इसका डिस्काउंट चल रहा है। अब इसकी कीमत है 540 रुपये, 540 रुपीज़। इंशाअल्लाह ये डिस्काउंट 15 फरवरी तक इंशाअल्लाह ये रहेगा। तो आज 14 हो गई है, आज का दिन भी है और कल का दिन भी है, 2 दिन है। इस ऑफर से फ़ायदा लें, हमारी इस्लामी बहनें भी इसका मुताला करें। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। अल्लाह पाक मुताला तब करेंगे, इस्लामी भाई ले जाके देंगे घर, तो शौहर को चाहिए कि वो अपने घर में लेकर जाए, खुद भी पढ़े, क्या बात है, बच्चियों को भी पढ़ाए, अपनी जो है वो ज़ौजा उसको भी पढ़ाए। ज़ाहिर सी बात है, माँ पढ़ी लिखी होगी, उसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का जब अंदाज और जो उनका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फिर जो इबादत का अंदाज है, वो जब उन्हें मालूम होगा तो इंशाअल्लाह रहमान वो अपनी बच्चियों की भी तरबियत करेगी। और एक माँ का पढ़ा लिखा हुआ होना एक पूरे घर और मुआशरे का पढ़ा लिखा हुआ होना तस्वुर किया जाता है। तो अपने घर में इंशाअल्लाह इस्लामी भाई अपनी बच्चियों को और अपने घर वालों को दे, इंशाअल्लाह रहमान मजे को मजा आ जाए। दावत इस्लामी ने मजीद ये आसानी कर दी है कि घर बैठे आप मकतबतुल मदीना से ये रसाला, ये शुमारा मंगवा सकते हैं। वो कैसे मंगवाएंगे? स्क्रीन पर आप नंबर्स मुलाजा करेंगे, आप कुछ ही देर में इंशाअल्लाह नंबर आपके सामने स्क्रीन पर सामने आएंगे। इस नंबर पर अगर आप रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह आप घर बैठे इंशाअल्लाह मंगवा लेंगे। घर बैठे मकतबतुल मदीना की कुतुब और रसाइल मंगवाने के लिए इस नंबर पर 0313113978 इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह ये आपकी बुकिंग भी कर लेंगे, आपको आपके घर तक ये शुमारा पहुंचा देंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स हैं, आइए कॉल लेते हैं। मां आपने मरी दौर मां मुखे नात पड़ी बुझायो, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल हैरान की तख्ती वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। भली घर आयो, ये बोलेंगे, भली घर आया, भली घर आया, खुश आमदीद, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। जी आप सिंधी भी सीख ही ले, अब आप सीखनी पड़ेगी अभी। हाँ जी, पश्तो भी थोड़ी थोड़ी, हाँ जी, और थोड़ी थोड़ी कुछ तो सीख लें ताकि आप कम से कम ये इस तरह के मामला ये जो जवाब देने पड़ते बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है। और मेरी नीयत दिल जोई की नीयत होती है कि मैं दिल जोई की नीयत से टूटी फूटी आप माफ़ फरमा दिया करें अगर हमसे कोई गलती हो जाए, चूँकि आती नहीं है तो इसलिए माफ़ भी फरमाएंगे। और हुस्न ज़ान है, वैसे भी कोई जिसकी ज़बान नहीं और वो बात कर वजह से मेरी मेमनी मुझे नहीं आती, अगर मैं टूटी फूटी बोलूँगा। मेरा हुस्न ज़ान है कि मेमन भाई चूँकि हैं कुछ ऐसे दोस्त अहबाब के जो कहते हैं जब मैं बोलता हूँ ना तो बड़े मज़े से, एक मेमन भाई हैं हमारी मस्जिद कमेटी के भी हैं, अशरफ अत्तारी, बोला बड़े प्यारे इस्लामी, वो कहते हैं ओ या खुदा आज आपने बाजू तोड़ दी मेमनी की। लेकिन वो खुश होते हैं, खुश तभी करते हैं मेरे साथ, और बोलने की कोशिश तो करता हूँ और सिर्फ दिलजोई की नीयत ही होती है। आपने कलाम की फरमाइश की, इंशाल्लाह आगे बढ़ा देते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली कॉल दीजिए। शहर यार अत्तारी दंदा शाह बिलावल से अर्ज गुजार हूँ, सैयद साहब आप ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज नूर आता हो, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अगली कॉल दीजिए। मेरी छोटी सी गुजारिश है,
کہ ہمیں چند شعر سنا دیں کہ ایک بار پھر دکھا دیں رمضان میں مدینہ. بہت شکریہ آپ کا جی. آپ کی چھوٹی بھی فرمائش لے لیں گے. اگر آپ بڑی فرمائش بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی آگے نعت خواہ اسلامی بھائی کی طرف بڑھا دیں گے. اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. یا سیدی مجھے یہ کلام سنا دے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. کیا بات ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. میرا نام زینت فاطمہ تاریہ ہے, میں گجانا نو سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. عجل عجل یا رمضان, جزاک اللہ خیر, دعوت اسلامی زندہ باد. کیا بات ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے. میرا نام مسلم ہے, نام سنا دیجیے. اے سب زمد والے منظور دعا کرنا. بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے پیارے انداز میں سنا بھی دی, یہ کلام بھی سنا دیا آپ نے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. سید علی حیدرآباد کار ہوں گجرات سے. کا سلسلہ بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا کرے. ناتھا اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں. لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا. واہ سبحان اللہ. ایک اور کال لے رہے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دے. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو. واہ. اگلی کال دیجیے. میں شاہ رخ ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. کیا بات ہے جی, پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. مزید کال. میں خانہ وال سے بات کر رہا ہوں کہ نعت کی فرمائش کرنے دی. رو رو کے آنکھیں سنانے والے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. مجھ کو مدینے کی دے اجازت, یہ والا کلام سنا دیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. ناتھا سے بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. ٹھیک ہو گیا جی. ایک میسج آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ جوڑ کر عرض ہے کہ جیسے پہلے پروگرام ہوا کرتا تھا ویسا ہی کیا جائے پلیز. جو تبدیلی کی گئی ہے اسے نہ کیا جائے. اچھا جی, آج میرا نواں میسج ہے. کلام سنا دے محتاج نظر ہے حال میرا. اچھا جی, انشاءاللہ ہم اس پر غور کر لیتے ہیں. چونکہ کل کیا تھا اور کچھ آج کیا ہے, ہم ابھی کسی ٹریک پر پہنچے نہیں ہیں, تو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی سید صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ عموماً رشتہ داروں میں اگر کچھ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں مگر بعد میں ہم جب انہیں منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں, اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیں. اس صورت میں منانے والا کیا گناہ گار ہوگا؟ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ منانے کے لیے جا رہے ہیں, ہوگی یہ ٹھیک ہے, غلطی ہوگی, آپ منانے کے لیے جا رہے ہیں, شرمندہ ہیں لیکن نہیں مان رہے. شاہ صاحب دیکھیں, اس بندے کے ذمہ تو یہی ہے کہ یہ ایسا انداز اختیار کرے کہ سامنے والے کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اس کے لیے, اور اللہ کریم سے دعا بھی مانگے. بندہ کوشش ہی کر سکتا ہے, یعنی جو شریعت کا تقاضا ہے اس بندے سے کہ یہ اپنا جو زیادتی ظلم یا جو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, اگر وہ حق تلفی کا معاملہ ہے, اب مثال کے طور پر زمین دبا لی ہے, بولا آپ مجھے معاف کر دیں جی, آپ تو معافی نہیں کر رہے, میں تو معافیاں مانگ رہا ہوں, تو یہ ایسے معافی نہیں ہوگی. اس کا جو یوں کہہ لیں جو زمین واپس کرنے کا ہے, ایسے ہی قرض کسی کا دبا لیا, اب جی ناراض ہو گیا, میں تو اس کو کہہ رہا ہوں معاف کر دو مجھے, 50-60 لاکھ روپے کسی کے دبا لیے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دیں, معافی نہیں کر رہا جی, میں تو معافی مانگنے گیا تھا. بھائی اس کے واپس بھی کرنے ہیں, تو جو تقاضا ہے معافی کا اس کو پورا کیجئے, اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے, یا اللہ میں جو میرے بس میں تھا مولا میں نے کر دیا, اس کے دل میں تو رحم ڈال دے, مجھ سے راضی کر دے میرے مسلمان بھائی کو. اللہ کریم فضل کر دے گا, کرم کر دے گا. تقاضے پورے کرنے کے بعد جو ہے وہ اصل میں مبہم سا سوال ہے نا, کہ معافی مانگ رہے ہیں تو سامنے والا راضی نہیں ہو رہا, پوری صورتحال سامنے ہو تو پھر بندہ صحیح انداز میں گفتگو کر سکتا ہے. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ بندہ جو ناراض ہے مسلمان اس سے معافی مانگے, جو رشتہ دار ہے عزیز ہے جس سے رشتہ داری قائم رکھنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے, اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. ناراضی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے جو شریعت کا تقاضا تھا وہ اس نے پورا کر لیا ہے, اب اس پر جو ہے گناہ بھی نہیں ہے اگر وہ نہیں مانتا تو. ٹھیک ہو گیا جی. ایک میسج آیا ہے شیخو پورا سے. سید صاحب
आपसे अर्ज है कि आला हजरत अलैहिर्रहमा का कोई कलाम ऐसा शेर सुना दें कि जिसमें खुर्शीद रिसालत आता हो। नाथ खां भाई से अर्ज है कलाम सुना दे करे चारा साजी। भाई ये तो शेर मुझे तो नहीं याद। खुर्शीद रिसालत प्यारे, वाह 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 वाह, तेरी जिया से छुप गए तेरी जिया में तारे, सुभान अल्लाह। अंबिया और हैं सब महापारे, वाह, खुद से ही नूर लिया करते। सुभान अल्लाह। चलें जी, हमारा शेर मुकम्मल हुआ। खालिद भाई ने मुकम्मल कर दिया माशाअल्लाह। इधर से शुरू हुआ और इधर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। जाहिर बात है शेर की दो लाइनें है ना, एक लाइन दूसरी लाइन, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगे बढ़ा दिया जी। मुझे वैसे ये आता नहीं था ये शेर। अच्छा जी, जुबैर भाई सरगोदा से साकिब भाई क्या हाल है आपका जी? अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, करम है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। कह रहे हैं जी ये अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह आप जो बात करते हो मुस्कुराते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको मुस्कुराता रखे, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपकी भी जिंदगी खुशियों से भरे। अच्छा जी, इनकी वालदा की फरमाइश है अज्जिल अज्जिल या रमदान, ये कलाम सुना दें। सिलसिले में खालिद भाई को देख कर बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया आपका जी। साकिब भाई मेरे लिए मदीने पाक की दुआ, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी अता फरमाए। आज का टॉपिक अच्छा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये कलाम भी सुनना है जी। ज़हे इज़्ज़त व एतलाए मोहम्मद, ये कलाम भी सुनना है। सही सब आप कैसे हैं जी? अल्लाह रसूल का बहुत करम, दामन मुस्तफ़ा हाथों में। मोहम्मद फरहान रशीद भाई हैं, कह रहे हैं जी मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ कर दें, प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। काबे पड़ी जब पहली नज़र, ये इन्होंने कलाम सुनना है। और पेपरों के लिए भी दुआ, फाइनल पेपर अच्छे हो जाएं, अल्लाह पाक दुनिया आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए आपको, आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए। अल्लाह पाक सब मुबल्लिगीन को सलामत रखे। फैज़ याब भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दें, जाकर कोई तैबा में। ठीक हो गया जी। कारी साहब हमें ये वाली नात सुना दें, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। दानियाल भाई से अर्ज़ है कि ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ राहत और हालात आता हो। मुजफ्फरगढ़ से मैसेज, आप ज़हनी आजमाइश करते रहे ना, आप बेगम हो जाए, हम आपके साथ ज़हनी आजमाइश करेंगे। गम सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। वाह माशाअल्लाह जी, अल्लाह सलामत रखे। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, ये कलाम भी सुनना है इन्होंने। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। कुछ कमेंट्स आपके मदनी चैनल के नाज़रीन ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह फैज़ियाब भाई से कुछ कलाम सुनेंगे। और कौन कौन है आज हमारे साथ कमेंट में? शेख हसन भाई हैं, सलाम करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करनी है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मदीना मदीना ये आईडी का नाम है, दुआओं का कह रहे हैं जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहम्मद जहांगीर भाई हैं। अच्छा जी, सगे अत्तार, वो शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहम्मद यूसुफ भाई हैं। फ़कीर यामीन निज़ामी साहब हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। फरहान साहब हैं हमारे साथ। मोहम्मद शाहिद कादरी अत्तारी हैं। अच्छा, रिजवान भाई हमारे साथ हैं, अल्लाह सलामत रखे। शाहजेब भाई हमारे साथ हैं। अच्छा, ये मोहम्मद यूसुफ भाई ने चंद एक मैसेज किए हुए हैं जी। हबीबुर रहमान भाई आई थिंक बांग्लादेश से हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। यूसुफ खान भाई कलाम सुना दें, मदीने को जाएं ये जी चाहता है। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। मलिक महबूब भाई हैं हमारे साथ। अच्छा जी, मदीना मदीना का मैसेज आया है। अहमद शाह साहब हैं हमारे साथ। हसन अत्तारी हैं, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। राजमपुर से बात कर रहे हैं जी। शाह साहब मेरी तरफ को तुसा को और तुहाड़ी सारी टीम को मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक कलाम की अर्ज करेंदा प्या, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। इसका जवाब इंशाल्लाह हमारे अदनान भाई देंगे। किस चीज का? इस पूरी बात का जवाब आप दे दें। हमने आपकी बात ले ली है, सराइकी में आपने जवाब देना जी। बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया और इंशाल्लाह हम कलाम फैज़ियाब भाई की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये फरमाइश फैज़ियाब भाई पूरी करे सिंध थोड़ी। क्या बात है जी, अल्लाह सलामत रखे आपको। मोहम्मद यूसुफ भाई हमारे साथ हैं। गुलाम अब्बास भाई हैं। आज का मौजू बहुत प्यारा है। मोहसिन सईद भाई भी हमारे साथ हैं। दीगर आशिकान रसूल के भी मैसेज हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। फैज़ियाब भाई की तरफ बढ़ते हैं, कलाम शामिल करते हैं। जाके कोई तैबा में ये आका को बताए, गुज़रे हुए लम्हे
یاد ستائے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقہ ہوتا روزے پہ صدقہ ہوتا ان پر نثار ہوتا طیبہ میں گر میسر طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا تو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرا کی تسکی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام
یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان روح و نظر، یہ انہیں کا کرم ہے، انہیں کی عطا ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، دل وہی رہ گیا جہاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک اے غافل نوجوان یہ ہے، اور اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دانیال بھائی، گناہ سے بچنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حیا کی کس قدر اہمیت ہے؟ اس حوالے سے کیا ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ دین اسلام نے تو باپو ایک ضابطہ بیان کر دیا حیا کے حوالے سے کہ گناہوں سے اگر بچنا ہے تو سب سے زیادہ ہے ہی حیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے اذا فات الحیا فاصنع ما شئت، انسان سے اگر حیا چلی جائے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ جب انسان سے حیا چلی جائے، اس کی حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے وہ کرے۔ مین چیز جو ہے وہ حیا کا ہوتا ہے۔ اب گناہوں کی کیٹیگری ہے، بہت سے جو ہے وہ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں اللہ پاک سے بھی حیا کرنی چاہیے، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جس میں لوگوں سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ تو سب سے اہم کردار میں دوبارہ عرض کروں گا حیا کا ہی ہے کہ اگر بندہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ حیادار بن جائے، اللہ پاک کے معاملات کے اندر بھی حیا کرے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس سے عدولی نہ کرے، اس سے پھرے نہ۔ اسی طرح وہ معاملات کی جس کا لینا دینا لوگوں سے ہوتا ہے اس میں بھی حیا کرے۔ کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کا قرضہ ادا کرے، یہ بھی ایک حیا کا پہلو ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو حقوق اللہ سے متعلق ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حقوق العبد سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو حقوق اللہ کے معاملے کے اندر بھی بندے کو حیا کرنی چاہیے، اور حقوق العباد کے معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ بندے کو حیا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، علامات ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا صرف خیر یعنی بھلائی کو ہی لے کر آتی ہے۔ اللہ کرے کہ حیا کا جو ہم درس لیتے ہیں حیا آ جائے۔ اگر حیا نوجوانوں میں آ جائے نا تو مدنی چینل کے ناظرین یقین کیجئے کہ بہت سے گناہوں سے بندہ، بہت سے بری عادات سے، آفات سے بندہ بچ جاتا ہے، چونکہ وہ حیا کرتا ہے۔ حیا شرم لے کر آئے، گناہ کرنے لگے نا، بڑھ رہے ہیں نا، اللہ سے حیا کر لینا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رب سے حیا، رب کے رسول سے حیا۔ کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں جانا ہے آپ نے، یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہونا ہے، اللہ کے حضور ساری خلقت کے سامنے آپ نے اپنے نامہ اعمال کو پڑھنا ہے۔ ذرا تصور تو کریں نا کہ وہ پڑھنا کتنا بھاری پڑے گا کہ جب آپ کی والدہ یعنی ساری خلقت، آپ کے رشتہ دار جن سے آج ہم چھپ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر، کل تو ادھر صاحب کے سامنے اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، پڑھو اب جو تم نے عمل کیے ہیں، ایک ایک عمل کو پڑھا جائے گا۔ اللہ سے عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم حیا کریں۔ رب ہے نا خالد بھائی کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، وہ بخشنے پر آئے تو ایک چھوٹے سے عمل پر بخش دیتا ہے۔ وہ بخشنے پر آئے تو گناہ کرنے والے افراد کو کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں بخش دیتا ہے۔ وہ بخشنے پر آئے تو ایسا کرم فرماتا ہے، ایسے درجات دے دیتا ہے کہ اگر کوئی شراب کے نشے میں رہنے والا ہو، ایک مرتبہ اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، اسے ولایت کا درجہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، اس کی عظیم شان ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اس کی طرف رجوع آئے اللہ تبارک و تعالی
اس سے بہت خوش ہوتا ہے. حدیث میں مثال بیان کی گئی جیسے تم اپنی کسی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتے ہو, اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ تمہاری توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے. اور پھر اس کا کرم ہے, اس کی شان ہے, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے جی, وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. اس کا کرم, اس کی عطائیں وہ غیر محدود ہیں, بندہ اس کا احاطہ اور حصار نہیں کر سکتا. ارشاد فرمایا گیا ہے وما کان عطاء ربک محظورا, رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے, وہ نقطہ نواز ہے. شاہ صاحب وہ نقطے پر بندے کو نواز دیتا ہے, اور بڑی کرم کی اور بڑی یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کی عبادت میں دل کے لگانے والی یہ بات ہے کہ جب بندہ اپنی محدود زندگی میں اور محدود طاقتوں کو اپنی جب بندہ اپنی محدود زندگی میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنا لیتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی ہمیشہ کی زندگی میں اس کی خواہشات کے حوالے بندے نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو زندگی عطا فرمائے گا, اگر یہ زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہے تو یہ تو بالآخر ختم ہو ہی جانی ہے نا, ختم ہو جانی. رہے گئے سب چھوڑ یہ فانی, اگر نادان دانا ہے, نادان اگر تو سمجھنے والا ہے تو یہ سوچ تو صحیح کہ کون رہا ہے دنیا میں, کون رہے گا, چلے ہی جانا ہے یہاں سے. لیکن یہ بات یاد رکھ کہ جہاں جانا ہے وہاں پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزاری تو پھر وہاں جنت میں ارشاد یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے یہاں جنت میں وہ سب ہے جو تمہارا جی چاہتا ہے. کیا بات ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کو عطا فرمائے. یہاں لیمیٹڈ ٹائم ہے, وہاں ان لمیٹڈ ٹائم ہے, یہاں سے بندہ چلا جائے گا وہاں ہمیشہ رہے گا. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ان پر غور کریں اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی. اللہ عافیت فرمائے. اچھا عدنان بھائی, وقت بھی کچھ ہمیں بتا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی برکتیں عبادت اور نوجوانی کی عبادات کی, جو نوجوان جوانی میں عبادات کی طرف آتے ہیں, اس کی برکتیں بیان فرما دیں کہ جس سے ہمارا یعنی کہ ہمارے نوجوان کا ذہن بنے اور وہ پھر عبادت کی طرف راغب ہو. کیا کہیں گے صاحب؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا. وہ عبادت کرتا ہے. اللہ ایسے ہی مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی جو عبادت ہے نا وہ بڑھاپے سے افضل ہے. کہ اس وقت میں بندے کو جو ہے نا بہت سارے عوارض لاحق ہوتے ہیں, اس میں وہ اپنے آپ پر جبر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو یہ عبادت یقیناً افضل و اعلیٰ ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حالت اسلام میں نیکیاں کرتے ہوئے عمر گزارتا ہے, جوانی میں اس نے یعنی سن بلوغت سے نیکیاں کرنا شروع کی ہیں اور اب عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہے, تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کمزوری کی وجہ سے, عمر کی زیادتی کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پاتا جو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا. اللہ کریم کتنا فضل فرماتا, کتنا کرم فرماتا, جو نیکیاں اس نے جوانی میں کی ہیں اب بڑھاپے کی وجہ سے, صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ان کا بھی اجر و ثواب لکھ دیتا ہے جو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا. یہ جوانی میں عبادت یعنی ایک روٹین بندے نے بنا لی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی فرمانبرداری کی, تو اب فائدہ کیا ہو رہا ہے, بڑھاپے میں پہنچ کر وہ جو جوانی کی عبادت تھی اسے یوں فائدہ دے رہی ہے, جو کام اب نہیں کر پا رہا اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو اس کی پہلے کی عادت ہے, پہلے کی جو اس کی روٹین تھی, اسی پر اللہ کریم یہ فضل فرماتا ہے, کرم فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان عبادات کا اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اور اسلام کے اندر جو نیکیاں کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بے حد مہربان ہے, بے حد مہربان ہے. ایسے بندے کے لیے تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمر وہ ہوتی ہے جس تک پہنچ کر اللہ کریم فرماتا ہے کہ اب یہ بندہ دنیا میں میرا قیدی ہے. تو اب وہ جو نیکیاں کیا کرتا تھا, جیسے بوڑھا ہونے کے بعد بندے کو ریٹائرمنٹ پر پینشن مل جاتی ہے نا, ایسے ہی نیکیوں کی اللہ کریم پینشن فرما دیتا ہے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں اور اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو سنوارنے والے ہوں. اپنے ساتھ اللہ کرے کہ ہم اس انداز سے مخلص ہوں کہ اپنی فکر اپنی آخرت کی فکر کریں. ہم دوسروں کی فکر تو کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً اچھی بات ہے دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، دین اسلام ہمیں اس کی رہنمائی کرتا ہے، درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے. اپنی آخرت کو بھول کر، اپنی آخرت کو چھوڑ کر دوسروں کی بھلائی چاہیں گے تو دوسروں کا بھلا ہوگا، اس پر تو چلے کوئی اجر مل جائے گا، لیکن جو آپ کی اپنی آخرت برباد ہو رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اپنی آخرت کے بارے میں بھی ہمیں وقت نکالنا ہے، سوچنا ہے. یہ جو محاسبہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے یہ کیا تھا؟ آخرت کی فکر تھی. اللہ پاک سلامت رکھے کہ بلا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال، 72 نیک اعمال نامی ایک رسالہ دیا ہے جس میں روزانہ جائزہ کرنا ہے، خانہ پر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سا عمل کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا. 56 ہیں جو روزانہ کے ہیں، پھر کچھ ہفتہ وار ہے، کچھ ماہانہ ہے، کچھ سالانہ ہے. تو یوں 72 نیک اعمال بنتے ہیں. اس کے بعد اس میں نماز کا بھی ہے، سلام کا بھی ہے، چھین کا جواب بھی ہے، تو خیر خواہی کا بھی ہے، نیکی کی دعوت بھی ہے. تو یوں روزانہ کے نارملی بندے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ محاسبہ کرنا ہے. اسلاف کا انداز یہی رہا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. بتا تو نے کیا کیا آج پورے دن میں، کیا کیا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کیا. محاسبہ. اللہ کرے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور ایسے افراد سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، گمراہیت کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایسوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکیوں پر استقامت کے لیے اچھوں کی صحبت اختیار کریں. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزاراں. انشاءاللہ عطار کی دکان سے اگر آپ جا کر عطر لیں یا نہ لیں، باہر نکلیں گے تو خوشبو انشاءاللہ آپ سے آئے گی. اللہ ہمیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے وابستگی عطا فرمائے. انشاءاللہ امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مہکتا ہوا گلشن ہمیں بھی اللہ نے چاہا تو مہکا دے گا. یہ سنت رسول کے آئینہ دار ہے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں اور ایسا عمل کرنے والے ہیں، انہوں نے لاکھوں کی دنیا میں ایک انقلاب لایا ہے. اور کئی افراد جنہوں نے سنتوں کی راہ کا وہ مسافر ہوئے ہیں، الحمدللہ علی احسان ہی، الحمدللہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے اعمال بجا لائے ہیں. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع لاج رجنا تمہیں، تم پہ